نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایکو بیس ختم کر کے سادی آواز کو میں حاضرین مجلس، علماء کرام، احباب گرامی، اہل الحدیث کے سٹیج سے کتاب و سنت کا پیغام آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ دعوت اتنی ہی کامل، اکمل اور اشمل ہے جتنا اللہ تعالی نے دین اسلام کو کامل و اکمل اور اشمل بنایا ہے۔ آج کا عنوان جس کے تحت آپ اور میں یہاں اکٹھے ہیں، ختم نبوت اور عظمت صحابہ، یہ وہ محبت بھرے تعلق ہیں کہ جس کے اوپر پوری زندگی بھی دلائل کے ساتھ بولا جائے تو کم ہے، حق ادا نہیں ہوگا۔ اپنے محدود وقت میں آپ احباب و ارباب کو یاد دہانی کے لیے اور اسلام کے ساتھ وابستگی کے لیے اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے، اور جن احباب کو اس حوالے سے غلط فہمیاں ہیں، ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، خالصتاً رب کی رضا کے لیے اور اپنے اور احباب کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ العزیز رب کی توفیق کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ حضرات، اہل الحدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کائنات کے رب نے اور ہمارے اکیلے وحدہ لا شریک الہ نے جو بھی آسمان سے اتارا ہے، خاتم النبیین سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے من بان ویسے کا ویسا پوری امانت دیانت کے ساتھ، پوری محنت، یقین، ایمان اور اتقان کے ساتھ 23 سالہ دور میں شب و روز ایک کر کے ہم تک پہنچایا ہے، اور اس ایمان اور اسلام کے پیغام کو میرے محبوب سے جن ہستیوں نے لیا ہے وہ صحابہ ہیں۔ انہوں نے اس پیغام کی پہ پہرا دیا ہے، زندگیاں وقف کر دی اور اپنے بچے، مال، اولاد، گھر بار، کاروبار، سب کچھ جو ہے وہ نچھاور کر دیا۔ لہذا انسانی محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ وطن کے لیے پہرا دیں، زمین کے لیے پہرا دیں، جب ہم سوئے ہوئے ہوں تو وہ جاگ رہے ہوں، اور جب ہم اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہوں تو ان کی قربانیاں ہوں۔ ان کے اندر میں سے اگر کوئی چلا جائے تو وہ قوم کا محسن، قوم کا ہیرو کہلاتا ہے، اور ان شہداء کو سلام پیش کیے جاتے ہیں، ٹائٹل دیے جاتے ہیں، اور ان کو عظمتوں کے نشان اور نشان حیدر سے دنیا اگر نوازتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے وطن عزیز کے وہ شہداء
جنہوں نے اس کی زمین پہ پہرے دیے، سرحدوں کی حفاظت کی، ان شہداء کے نام اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، ہمارے دفاتر میں، ہمارے گھر گھر کے اندر، ہماری کتابوں، تحریروں اور تقریروں میں انہیں اچھا نام دیا جاتا ہے اور اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ معزز ہیں، عزت کے لائق، احترام کے قابل ہیں، اور میں نے آج تک کسی مسلک سے ان کے بارے میں منفی جملہ نہیں سنا ہے۔ میجر عزیز بھٹی، ہمارا ان سے اگر رشتہ ہے ان کی اس شہادت کی بنیاد پہ جڑا ہے جو وہ پیش کر کے گئے۔ حضرات، اگر ان کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے تو وہ ہستیاں، وہ آل رسول اور صحاب رسول کہ جنہوں نے رب کے پیغام کی حفاظت کے لیے، ان کی یادداشتوں کے لیے اپنی سماعتوں کو پیش کیا، اپنے کان میرے محبوب کے حوالے کر دیے۔ آپ نے جو سنا دیا انہوں نے سن لیا، آپ نے جو سنا دیا انہوں نے مان لیا، آپ نے جو کہا ہے وہ اطاعت کر ڈالی۔ سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، پھر ایمان کے ساتھ اس کی تصدیقیں کی۔ حضرات، پھر انہوں نے غزوے سجائے، سریات سجائے، بیوی بچے آل اولاد کی پرواہ نہیں کری، اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی مٹی، اپنی جو ہے وہ جنم بھومیاں جہاں پیدا ہوئے تھے سب قربان کر کے، ہجرتیں کر کے اپنی جان تلک کے نذرانے پیش کیے، مگر اسلام پہ اور ایمان پہ حرف نہیں آنے دیا۔ تو ان ہستیوں کو سلام بھی پیش کیا جائے گا، دلوں میں جگہ دی جائے گی۔ وہ شہداء اگر وطن اور مٹی کے امین ہوتے ہیں تو یہ اسلام اور دین کے امین اور محافظ، ان کے لیے دل میں اگر انسانیت ہے تو جگہ بنتی ہے، مقام بنتا ہے، سلام بنتا ہے، احترام بنتا ہے، پیار بنتا ہے، اور ان کے ناموں کے تذکرے، ان کی زندگیاں، ان کے مناقب اور ان کے واقعات، ان کو بیان کرنا، تحریر و تقریر میں لانا ہر ادیب اور خطیب کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اس کانفرنس کی وساطت سے ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں، لاؤ کوئی معیار بنائیے جو عزت کا ہو، جو احترام کا ہو، وہ آپ کو میرے پیغمبر کے اصحاب میں ملے گا۔ اگر احترام کے لیے نام اچھا چاہیے، نام اچھے ملیں گے۔ اگر احترام کے لیے وفا کا کوئی معیار چاہیے، ساری وفائیں ملیں گی۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کیا۔ اس لیے جن احباب نے ان کے بارے میں منفی سنا ہے، منفی بولا ہے، منفی کہا ہے، آئیے کبھی پتہ کیجئے کہ وہ لوگ جو تحریک کے ابتدائی ساتھی تھے، جب نام لینا توحید کا، نام لینا اسلام کا، نام لینا ایمان کا، اللہ وحدہ لا شریک کا، موت ہوا کرتا تھا، انہوں نے کوئلوں پہ لیٹے، پرواہ نہیں کی، سینوں پہ پتھر رکھے، پرواہ نہیں کی، سولیوں پہ چڑھے، پرواہ نہیں کی، والدین شہید ہوئے، دکھ نہیں کیا۔ حضرات، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی مال و متاع، کاروبار اجڑ گئے، منڈیاں بکھر گئی، سب کچھ قربان کر دیا، مگر آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ختم نبوت کا وہ عقیدہ جو پوری شریعت کے اوپر مبنی ہے، اس کے ایک ایک پل کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک کتاب اللہ کی آیت کو، جبریل امین کی دی ہوئی ایک ایک امانت کو، اور اللہ کے میسج کو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال اور میرے محبوب کی خصات اور خصال کو محفوظ کر کے امت کی نظر کر دیا۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے، آج تیرے میرے پاس توحید کا موضوع نہ ہوتا، اگر یہ صحابہ نہ ہوتے، آج تیرے میرے پاس طہارت کی وہ احادیث نہ ہوتی، اگر یہ اصحاب نہ ہوتے، آج تیرے میرے پاس نکاح کے وہ معیار نہ ہوتے، اگر یہ اصحاب نہ ہوتے، میرے محبوب نے بیوع کے لیے جو جو اصول دیے تھے، خرید و فروخت میں حلال و حرام کی پہچان نہ ہوتی۔ حضرات، اللہ کی توحید کو جیسے محبوب نے بیان کرا ہے، انہوں نے محفوظ کرا ہے، سینوں میں جگہ دی ہے، تحریروں میں لے کر کے آئے ہیں۔ آج جتنے کتب احادیث کے مجموعے ہیں، اگر یہ اصحاب نہ ہوتے، سنتے اور لکھتے نہ، بیان نہ کرتے، روایت نہ کرتے،
مشائخ بیٹھے ہیں، ان کو کوئی جانتا بھی نہ پہچانتا بھی نہ۔ حضرات اگر اس کائنات کے اندر کسی کو عزت ملی ہے، کوئی عالم عالم کہلا رہا ہے، کوئی حافظ حافظ کہلوا رہا ہے، قرآن محفوظ نہ کیا ہوتا، سنا نہ ہوتا، لکھا نہ ہوتا، سنایا نہ ہوتا، پہرے نہ دیے ہوتے، آج دنیا میں کوئی قاری یا حافظ نہ کہلاتا۔ حضرات وہ اصول، وہ قواعد، وہ ضوابط، وہ جتنے بھی تحریر کے، تقریر کے، بیان کے، خطاب کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تھے، جو وقت تھے جہاں آپ نے کسی قرات کو پڑھا، بیان کرا، آسمان سے اترا، ایک ایک ادا زبر زیر پیش شد مد کے ساتھ، نقطوں کے ساتھ، جس طریقے سے الفاظ کو انہوں نے کائنات کے لیے محفوظ کر کے دکھایا، یہ تیرا میرا کام نہیں ہے۔ اگر اللہ نے عزت دی ہے، سٹیج دیا ہے، حافظ حدیث بنایا ہے، حافظ کتاب اللہ بنایا ہے، قاری کتاب اللہ بنایا ہے، کسی کو شیخ الحدیث بنایا ہے، کوئی مفسر بنا ہے، کوئی محدث بنا ہے، حضرات کسی کو فقیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے تو سلام ہے ان صحابہ کو جنہوں نے میرے محبوب کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے اس امانت کو جو موجود نہیں تھے ان تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا دلوں میں جگہ دیجئے، گھروں میں جگہ دیجئے، تحریروں میں جگہ دیجئے، کتابوں میں جگہ دیجئے، تقریروں میں جگہ دیجئے، بچے بچے کو پڑھائیے، اصحاب کا نام جگائیے اور اس عزت کو پائیے۔ ان سے نسبت جو ہے یہ کائنات کے رب کے دین سے نسبت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لہذا ان اصحاب کے بارے میں اگر کسی کے دل و دماغ میں منفی پہلو ہیں اور وہ اس کی زبان سے نکلتے ہیں، ہم اسے بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم نے غیروں سے سنا، تم نے غیروں سے کہا، تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ خوبصورتی کا کوئی معیار لا، صحابہ میں ملے۔ عزت کا کوئی معیار لا، وہ صحابہ میں ملے۔ وفا کا کوئی معیار لا، وہ میرے محبوب کے اصحاب میں ملے۔ دنیا کا کوئی حسن اور جمال لا، وہ میرے محبوب کے اصحاب میں ملے۔ پاک دامنی کی کوئی بھی معمولی سی ایک جہت لے کر کے پیغمبر کے اصحاب میں وہ آپ کو نظر آئے۔ دنیا کے اندر علم کا کوئی معیار لا، عمل کا کوئی معیار لا، محبتوں کا کوئی معیار لا، جو بھی تجھے ملے گا جس میں حسن ہے وہ میرے محبوب کے اصحاب میں ملے گا۔ اور اس بات کے بعد میں بات لا رہا ہوں ختم نبوت پر کہ لوگوں آج چاروں طرف تحریکیں اٹھی ہوئی، سر اٹھائے ہوئے، سرپرستیاں جاری، تعلقات کی بنیاد صرف دنیا کی خاطر، لیکن نہیں، ختم نبوت کا اگر دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو الہ العالمین نے آسمان سے اتارا ہے، یہ کسی نے گھر بیٹھ کے نہیں بنایا۔ اللہ نے جس سلسلے کو جناب آدم علیہ السلام سے شروع کرا تھا وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرمایا۔ یہ بات دلیل کے بغیر نہیں ہے۔ دنیا کی جو دلیلیں بڑی مانی گئی، چاروں اصول کو پڑھ لیجئے۔ اللہ کا شکر ہے کتاب اللہ کی ایک ایک آیت، قرآن مجید کی ایک ایک آیت، الحمد سے لے کے وللظالین تلک ام القرآن کی ساری آیتیں اور الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن مجید کی ساری آیات، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو ختم نبوت پہ دلالت نہ کرتی۔ کیوں؟ کہ رب نے جو قرآن اتارا ہے، شریعت کو مکمل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دین کو جناب آدم سے شروع کیا اور یہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے جتنے معیار تھے، جتنی ضرورتیں تھی، جتنے اصول ضابطے اور قواعد تھے، الیوم اکملت لکم، وہ مکمل کر دیے گئے۔ کتاب اللہ کی ایک ایک آیت تکمیل دین کی دلیل ہے۔ اگر وہ تکمیل دین کی دلیل ہے تو وہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ اس لیے کتاب اللہ کو کبھی اس انداز میں بھی پڑھیے کہ سیدہ نے کہا تھا کان خلقہ القرآن، میرے شوہر، میرے سرتاج،
میرے پیمبر، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیشوا، میرے مقتدا، میرے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنی ہو، قرآن پڑھیے۔ اگر قرآن الحمدللہ رب العالمین بولتا ہے میرے پیمبر و ہادی و رہبر میرے مصطفیٰ، اس کے مطابق رب کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر قرآن الرحمن کہتا ہے محبوب اس کے ترجمان ہوتے ہیں، اگر قرآن الرحیم کہتا ہے محبوب اس کی تشریح کر رہے ہیں عملی، اگر قرآن مالک یوم الدین کہتا ہے محبوب سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے رب کے حساب و کتاب کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر قرآن ایاک نعبدو کہتا ہے قرآن کے مطابق صاحب قرآن ویسے ہی اپنی زندگی کو عبادت میں گزار رہے ہوتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے پیغمبر ہر موقع پہ مدد کے لیے جھولی رب کے سامنے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر قرآن اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ کہتا ہے پیغمبر صراط مستقیم کے راہی بن کے دکھا رہے ہیں، اور اگر قرآن یہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم تو انعامات جو ہیں محبوب دنیا کو دے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ منعم علیہ کون ہے اس کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم اگر قرآن بیان کر رہا ہے محبوب اللہ کے غضب سے ڈر رہے ہیں، اور اگر قرآن ولضالین کہہ رہا ہے محبوب گمراہی کے رستے سے ہٹے ہوئے اور قوم کو ہٹا رہے ہیں۔ ایک ایک آیت کتاب اللہ کی، میرے پیغمبر کا اسوہ، آپ کا طریقہ، پیغمبر کی سیرت اور ختم نبوت کی ہدایت اور آخری رہنمائی، اور اس کا جو ہے بالکل آخری ورژن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے۔ 14 صدیاں بیت گئی، ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں اگر ابھی بھی وحی کی ضرورت ہے، ابھی بھی اگر نبوت کی ضرورت ہے، ابھی بھی کوئی جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب فلاں آیا فلاں آیا فلاں آیا، اس نے یہ کرا وہ کرا، تو ہم کہتے ہیں کہ آئیے تشریف لائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹسٹ ورژن دے کر کے گئے، جو جدید ترین اور آخری عطا کر کے گئے، الہ نے جو اتارا ہے، مصطفیٰ نے جو پہنچایا ہے، صحابہ نے جس پہ پہرا دیا ہے، کچھ ہمیں بھی نیا لا کر کے دکھا دیجئے اور ہمیں مطمئن کیجئے۔ حضرات جب موبائل شروع میں تھا 3310 آیا تھا، اس کے بعد نئے سے نئے آئے سسٹم اور موبائل ملتے گئے، ورژن نئے آتے گئے، ماڈل آتے گئے، لوگ لیتے گئے، ہاتھوں ہاتھ بکتے گئے، اب نئے سے نیا آتا چلا جا رہا، پرانے فعل نئے لیے جا رہے۔ حضرات اگر کسی میں دم خم ہے اور وہ شریعت کے حوالے سے سمجھتا ہے کہ یہ کام پرانا تھا، اس کی ضرورت تھی، تجدید کا معاملہ ہے اور یہ نیا چاہیے، حالات کو فیس نہیں کر پا رہا، تو ہم چند مثالیں دے کے احباب سے گزارش کرتے ہیں، آئیے شریعت جن پہ قائم ہے اگر ان میں کوئی کمی ہے تو انگلی رکھیے، خامی ہے تو بتائیے، اور وہ جگہ کی نشاندہی کیجئے کہ جناب یہاں کام ہونے والا تھا، جناب آدم نہیں کر کے گئے، جناب نوح نہیں کر کے گئے، جناب یوسف نہیں کر کے گئے، جناب یونس نہیں کر کے گئے، جناب موسیٰ نہیں کر کے گئے، جناب عیسیٰ نہیں کر کے گئے، جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر کے گئے، اور خاتم النبیین نے بھی اسے ادھورا چھوڑا ہے۔ جگہ پہ ہاتھ رکھ کے انگلی رکھنا تیرا کام ہے، ذرا دکھا، وضاحت بھی کریں گے، جگہ بھی دکھائیں گے، نیو ورژن پیش کریں گے، حالات کیا چاہتے ہیں، قرآن کیسے پورا کرتا ہے، ختم نبوت جو ہے وہ کیسے سب مکمل اکمل اشمل عطا کرتی ہے۔ تو نے کبھی پڑھا ہی نہیں، پڑھا ہوتا تو آج تیرے یہ جملے، یہ وطیرے، یہ عقیدے سے بغاوت، یہ ختم نبوت سے دوری نہ ہوتی، اور جا کر کے کسی امتی اور گمراہ جو مرتد ہو کر کے اس دنیا سے مرا، اس کے پیچھے تیرے چلنے والی چال نہ ہوتی، تیری زندگی کی یہ ڈھال نہ ہوتی۔ آغاز کرتا ہوں، رب کو ملنے کے لیے سب سے پہلے ایڈمیشن کی ضرورت، اسلام میں آنے کے لیے پہلے داخلے کی ضرورت، داخلہ نہ لیا جائے، نبی کا سگا چچا بھی ہو سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے، اگر داخلہ نہ لیا جائے جو مرضی ہو وہ سائیڈ پہ رہ گیا۔ حضرات بیت اللہ کی خدمتیں کرتے گئے، ستو پلاتے گئے، نیکیاں کرتے گئے، مگر اسلام میں جب داخلہ نہیں لیا، کلمہ نہیں پڑھا، ضروری ہے ایڈمیشن کے لیے، شرط ہے کہ آپ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اگر اسلام میں داخلے کے لیے کوئی نئی چیز چاہیے اور یہ کلمہ تک
तकाजे पूरे नहीं करता। ला इलाहा इल्लल्लाह ये उलूहियत और वहदहू ला शरीक अकेले रब की जात में सिफात में या अल्लाह की जो है वो उलूहियत में या मालिक की उबूदियत में अगर इसमें कोई नक्स है, कोई कमी है, उंगली रखी जाए कि मोहम्मद रसूल सल्लम का अकीदा खत्म नबूवत और उनका दीन ये खत्म नबूवत वाला नहीं है, क्योंकि कलमे के अंदर ये नक्स है वो हम पूरा करना चाहते हैं, तजदीद की जरूरत है और उसके लिए हमें मिर्जा या उसके हम नवाओं की जरूरत है। ये तो एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल ये है, अगर इसमें कोई कमी थी जो पैगंबर ने छोड़ी और तू अकीदा खत्म नबूवत को नहीं मान रहा, तो मुझे इसकी तकमील के अंदर, तजदीद के अंदर, तशरीह के अंदर, तौसीह के अंदर, जिद्दत के अंदर, जिसको नबी माना जा रहा है, जिसको हादी और मुरसिल कहा जा रहा है, उसके इस कलमे के अंदर कुछ नए इजाफे को और उसके फायदे को बयान तो किया जाए। अगर वही कलमा लेके उसी को असास को लेके उसी की कॉपी करके उसी को अपने साथ चिपका करके ये कहा जाए कि जनाब उनसे अधूरा रह गया, हमने पूरा कर दिया है, तो लोगों सुन लीजिए, कुरान कहता है मुकम्मल हो गया, पैगंबर की हदीस कहती है अना खातमुन नबीयीन, नबियों की दावत मुकम्मल कर दी गई, इजमा कहता है सारे असहाब ने पहरा देके मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके टोले को इस दुनिया से जो है वो नेस्त नाबूद करके इस इजमा को साबित किया था। अकीदा खत्म नबूवत हक है, बात कियास की और अकल की हो। हजरात अगर साइज और नाप पूरा हो जाए तो उसके बाद जिद्दतों की जरूरत नहीं होती। बचपन से लेके जवानी तक मैंने नाप बढ़ते देखे, मगर एक टाइम आता है जब नाप मुकम्मल हो जाए, वहां जाकर के एक दर्जी अपने साइज वाले मामले को रोक के फिर उसी पे चलता बनाता 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 चला जाता है, यहां तक कि इंसान कब्र में चला जाता है। कियास के जरिए, इजमा के जरिए, हदीस पाक के जरिए, किताबुल्लाह की आयात के जरिए एक तो सिर्फ दलील लाना कि इसमें ये कमी है कलमे के अंदर, कलमे के पहले हिस्से, शहादत के पहले हिस्से अल्लाह की तौहीद और उलूहियत में कोई कमी थी जो बाद में किसी से पूरी करवानी थी, तो हमने उसे नबी माना है। अगर मिल जाए तो ले आ, ना मिले तो दावत है कि जरा गौर कर, वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो यह है वो तन्हा नहीं मिलता। कभी तन्हाई में बैठ, कभी खुद को पढ़, गिरेबान में झांक, तौहीद की अक़साम को पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह की तारीख को देख और इसकी तारीख तकमील के बाद इसमें कोई कमी है तो बयान कर, कमी है तो बयान कर। अगर कमी नहीं है, बात मुकम्मल है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जुमला ईमान में दाखिले के लिए और एंट्री के लिए मकबूल भी है, मंजूर भी है और पैगंबर की खत्म नबूवत की मोहर लगी हुई है और ये मेरिट पे पूरा उतर रहा है, तो दूसरे जुमले में लाइए अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही दे और ये मान तस्लीम कर, दिल से तहरीर कर, हाथों से साइन कर कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ताला के बंदे हैं। अगर उनकी बंदगी के मेयार में कोई कमी है, बंदगी के जितने मेयार थे मुकम्मल कर दिए, जितने उसूल थे मुकम्मल कर दिए, जितने ज़ाब्ते थे वाज़े कर दिए, गुफ्तार से, किरदार से, कौल से, फेल से, अमल से, बयान से, मेरे महबूब ने सीरत तैयबा और उसवा से उस पे मोहरे लगा दी। मैं चंद मिसालें इसी कलमे की असास पे लेना चाहता हूँ। इस्लाम का दूसरा रुकन इसकी अमली वजाहत कर रहा है। हजरात अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम जो है वो नमाज का नाम है, दूसरा रुकन नमाज है। आइए बयान कीजिए, अस्सलात के लफ्ज में कोई कमी है कि जो दुरुस्त नहीं थी, अल्लाह ने वो अकीमुस्सलाह बोला, पैगंबर ने इसका हुक्म दिया, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबुम मौकूता, या इसके कोई टाइम टेबल में फर्क, या जो 5 हैं फजर के औकात में फर्क, जोहर के कोई औकात मेरे पैगंबर पहले बता गए, तुझे उसको लेट करना था,
असर का वक्त लेट बताया, तुझे उसको पहले करना था, या मगरब का वक्त गुरूब के टाइम नहीं होना चाहिए था, उसमें कुछ चेंज चाहिए थी। ईशा का टाइम जो है, जो पैगंबर ने बताया, उसमें कोई कमी थी। तहज्जुद की जो वजाहत कर गए, उसके औकात और टाइम टेबल जैसे सर्दी गर्मियों में तब्दील करते हैं, दुनिया औकात को आगे पीछे करती है। घंटा आगे पीछे बढ़ाने के चक्कर तो दुनिया में चलते हैं। उंगली रख, तहरीर ला, कोई किताब, कोई तकरीर बयान कर, कोई नुक्स निकाल कि जनाब औकात में खत्म नबूवत वाले अकीदे में जो नमाज का कैलेंडर है, जो पूरे साल इसका बयान है, इसकी जो अजान का टाइम है वो दुरुस्त नहीं, इसके जो क़याम का टाइम, जमात का टाइम है वो गलत है। मुझे भी तो पता चले ना कि अकीदा खत्म नबूवत की दी हुई नमाज, अकीदा खत्म नबूवत पे दी गई नमाज के मुतल्लका 700 आयात के अंदर जो अकीदा खत्म नबूवत नमाज के हवाले से है, उसमें ये कमी है, ताकि मैं भी तेरी हाँ में हाँ मिलाऊं कि हाँ 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 ये फजर का टाइम दुरुस्त नहीं है, ये ज़ोहर असर मगरिब इशा की तौकीद सही नहीं है, चेंज होनी चाहिए, इसको बदलना चाहिए। हजरात मदारिस में दरसे निजामी के निसाब पे उंगलियां उठी, ये किताब भारी है, ये वजनी है, ये बोझल है, ये इजाफी है, ये जमाने के तकाजे पूरे नहीं करती। लोगों ने निसाब बदले, किताबें बदली, टीचर बदले, राइटर बदले, और ये हमने देखा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रब ने कहा था, पैगंबर ने उसको जो करके दिखाया था, जो उसकी तौकीद दी थी, सिर्फ टाइम टेबल के अंदर तौकीतुस सला, औकातुस सला में कोई कमी तो बयान कर, सारी जिंदगी तेरी यूं ही गुजर गई। और फिर आइए, मेरे महबूब ने नमाज पढ़ करके दिखाई, उसके लिए अजान दी, अजान जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, 6 मरतबा अल्लाह अकबर बोला, तू कह के 6 मरतबा नहीं होना चाहिए था, ये ज्यादा है, इसे कम किया जाए, या ये थोड़ी है, इसको ज्यादा होना चाहिए। फिर पता कर कि जिसको नबी माना है उसने इसमें कोई कमी बेशी करने की बातें तो करी, कोई कर पाया या नहीं कर पाया। फिर पता कर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खत्म नबूवत के हवाले से अगर दलाइल चाहता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी अगर नमाज में नहीं है, किस में है, जरा को ला करके दिखा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर रब के अलावा कोई और झुकने के लायक है, या दुनिया में किसी ने तेरे रब को झुकाया है, एक मिसाल ला दे। अगर नहीं मिलती तो खत्म नबूवत की लगी हुई मोहर को ओके कर, दिल से तस्लीम कर, और मान के वाकई जो अजान दे गए, लाजवाब दे गए, आखिरी वर्जन दे गए और जबरदस्त दे गए। इसके बाद बात आई नमाज की। नमाज में पैगंबर ने वुजू रखा, और वुजू के लिए आसमान से किताबुल्लाह में आयात उतरी, इदा कुंतुम इला सलाह की आवाज दी गई, नमाज के लिए खड़े होते। शरीयत कहती है वुजू करें। अगर नमाज के लिए जाते हुए वुजू का ये टाइम दुरुस्त नहीं है, कोई चेंज करवाई हो किसी हादी ने, किसी महदी ने, किसी मऊद ने, किसी मुतनब्बी ने, किसी झूठे पैगंबर ने, किसी खत्मे नबूवत के चोर ने, किसी डाकू ने अगर ये बात करी है, बता तो सही ना ये कमी थी कि मैं उसके अंदर बड़ी सलाहियत, वो पढ़ा लिखा आदमी, वो साइंस के तकाजों के मुताबिक, जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक, आज के हालात के मुताबिक, गूगल की सर्च के मुताबिक, ये दुनिया जो है ये कहकशाओं के मुताबिक, ये सैटेलाइट्स के राबतों के मुताबिक, जदीद तर्ज जिंदगी के मुताबिक और आज के हालात के मुताबिक ये प्रॉब्लम आ रही है। ये जो खड़ा होने का ढंग दिया था क़याम का, नमाज में ऐसे खड़ा होना मुनासिब नहीं। आज जरा कोई एतराज कर कि ये हाथ यूं उठाना ठीक नहीं था, इसलिए नई नबूवत की जरूरत पड़ गई, ये हाथ यूं बांधना सही नहीं था, नई नबूवत की जरूरत पड़ गई, और इसमें सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना, इन अल्फाज में ये कमी बेशी रह गई, नई नबूवत की जरूरत पड़ गई। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाय, इसमें ये मसला रह गया, लिहाजा नई नबूवत की जरूरत पड़ गई। और उसके बाद फातिहा, फातिहा की आयात में ये कमी थी, इसलिए नई नबूवत की जरूरत पड़ गई। हम तब्दील करना चाहते हैं, क़याम यूं नहीं होना चाहिए। आई थी ना दुनिया, किसी ने सलूट करा 5 उंगलियों से, किसी ने सल्यूट करा 3 उंगलियों से, किसी ने सलूट करा 2 उंगलियों से, किसी ने सलूट की इलामत बनाई 1 उंगली से, किसी ने इसको विक्ट्री बनाई 2 उंगलियों से। जरा बता
تو صحیح کہ وہاں لوگ بدلتے رہے، وجہ تھی بدلنے میں، بتا اس قیام کے اندر، قدموں کے قبلہ رخ کرنے کے اندر، انسان کی جہت قبلہ کی طرف ہونے میں اگر کوئی نقص ہے تو بتا، ہم نے جہت بدلنی تھی، اس پیغمبر نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کرا ہے، ہمیں کوئی نیا قبلہ درکار ہے، وہ قبلہ جو ہے وہ اولڈ ہو چکا ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں رہا، اس طرف جہت کریں تو جو ہے وہ شریعت سگنل نہیں دیتی۔ کوئی تو پرابلم ہے نا کہ آخر تجھے یہ کرنا پڑا، مجھے سبب تو بتا، وجہ تو بتا۔ یا مسئلہ رکوع میں تھا، گھٹنے نہیں پکڑنے چاہیے، رکوع کا انداز اور ہونا چاہیے، پیغمبر آگے کو جھک گئے ہیں، ورکعوا مع الراکعین کی آیت میں کمی ہے، کسی جگہ انگلی تو رکھ، مجھے دکھا تو صحیح، ذرا بتا تو صحیح، مل جائے تو بتا، نہیں تو تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچ کہ یہ نئی نبوت کے چرچے، یہ نئی نبوت کی شہرت، یہ نئی نبوت کا ڈھونک، یہ نئی نبوت کے تقاضے، یہ نئی نبوت کی باتیں، یہ نئی نبوت کے حوالے تجھے دینے کی ضرورت پڑی تو پڑی کیوں ہے؟ بائک پرانی ہو جائے تو نہیں لی جاتی، کام نہیں کر رہی، گاڑی پرانی ہو گئی، تقاضے پورے نہیں کر رہی، یہ چیز پرانی ہو گئی، تقاضے پورے نہیں کر رہی، 100 نقص نکال کے پھر تو کچھ نیا لیتا ہے۔ لیکن بتا تو صحیح، میرے پیغمبر نے کہا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، رب نے حکم دیا واسجد واقترب، اللہ نے حکم دیا، الہ نے حکم دیا، مصطفیٰ نے مان لیا، 7 اعضاء پہ آپ نے سجدہ کر دیا۔ کوئی نکتہ تو لے کے آ کہ جناب سجدے میں ہاتھ زمین پہ رکھنے سے یہ پرابلم آتی ہے، ناک اور ماتھا، پیشانی، جبین زمین پہ رکھے تو پرابلم بنتی ہے، گھٹنے یا پاؤں لگانے سے یہ مسئلہ آتا ہے، لہٰذا اب سجدہ جو ہے وہ لیٹ کے کیا جائے گا، یا بیک سائڈ پہ کیا جائے گا، یا جھکاؤ کسی اور طرف ہوگا، یا ایک ہاتھ اٹھایا ہوا ہوگا، دوسرا لگایا ہوا ہوگا، ایک گھٹنا اس اینگل میں ہوگا، دوسرا اس اینگل میں ہونا چاہیے۔ یا مسئلہ تشہد میں تھا کہ بیٹھنے کا ڈھنگ ٹھیک نہیں ہے، جیسے بتایا گیا پہلا تشہد دوسرے تشہد میں پاؤں نکالنے سے یہ پرابلم آ رہی تھی، یا انگلی کے ہلانے میں یہ مسئلہ تھا، یا یہ شہادت کی انگلی نہیں درمیان والی ضروری بنتی ہے، یا یہ انگوٹھا بنتا ہے، یا انگلیاں 2 ہونی چاہیے تھی۔ کچھ تو کرتے نا، کچھ تو کہتے، نئی نبوت کا ڈھونک رچایا تھا، بات کری تھی، عقیدہ ختم نبوت کے چوکی داروں کو اگر چھیڑا تھا تو پتہ تو کیا ہوتا، کوئی الزام تو لگایا ہوتا، کوئی اعتراض تو جاندار اٹھایا ہوتا۔ ہم بھی کہتے کہ نہیں یار لاجک ہے، ان کے پاس دلیل ہے، ان کا کہنا مناسب ہے، اس میں التحیات درست نہیں رہا، اس میں درود پاک اللہم صلی علی مناسب نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ والی روایت یا پڑھنا مناسب نہیں ہے، یا اس میں سلام پھیرنے کا ڈھنگ اچھا نہیں ہے۔ کوئی نقطہ اعتراض کھڑا کر کے دلیل دے کے اور پختہ دے کے کہا ہوتا، ہم بھی شاید تیرا ساتھ دیتے، لیکن تیرے پاس دلیل بھی کوئی نہیں، اعتراض بھی کوئی جاندار نہیں بنا، اور کوئی نیا بھی تو نہیں لا پایا، اور مرزا کی زندگی میں ایسا ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری زندگی پوری ہونے کو ہے لیکن مجھے نہ ملا۔ اسلام کا میں تیسرا رکن دیکھ رہا ہوں، یہ زکوٰۃ آ گئی ہے، زکوٰۃ پہ جائیے، ساری معیشت کو پڑھیے، معاش کو پڑھیے، آئیے داخلے لیجئے۔ بچوں کو داخل کروا رکھا ہے لوگوں نے، اسکولوں میں سسٹم چل رہا ہے، کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے، معاشیات پڑھائی جا رہی ہے، اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے، بینکنگ پہ جو ہے وہ دن رات لیکچرز ہو رہے ہیں، تعلیمات دی جا رہی ہیں، مارکیٹنگ کے اصول سکھائے جا رہے ہیں، بزنس کے متعلقہ بچوں کو بڑا تیز بنایا جا رہا ہے، ڈپلومے دیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز تو بتائی ہوتی کہ جناب فقیروں کو دینے کے لیے، مسکینوں کو دینے کے لیے، حاجت مندوں کو دینے کے لیے، سوسائٹی کو اٹھانے کے لیے، اور اس کے اندر مقروض لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے، جیل میں ناحق پابند جو ہے وہ سالات پیچھے جو گئے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے، اللہ کے رستوں کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کے نظام سسٹم اور منصوبوں کو چلانے کے لیے، رب کی مشروع جو ہیں ان کو پورا پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، یہ 2.5% والا کلیہ درست نہیں ہے۔ یہ بھینس، یہ گائے، یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ مویشی، یہ جانور، ان کے اندر جو آپ نصاب دے کے گئے ہیں وہ غلط ہے۔ یا سونا اور چاندی کا نصاب یہ 7.5 تولے یا 52 تولے والے میں یہ پرابلم آ رہی ہے، یا بتایا تو
ہوتا پھلوں کے اندر جو آپ نے کہا ہے، یا اسی طرح کھیتیوں کے اندر جو آپ نے اصول دیا ہے، جو اناج میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غلے میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ یہ جو بتایا پڑھایا سمجھایا ہے، اس کے اندر یہ پرابلم آئی ہے اور دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ لا میں تجھ کو دکھاؤں یہی اصول، یہی قاعدہ، یہی ضابطہ، یہی زکوٰۃ، یہی جو ہے وہ صدقہ، یہی خیر، یہی عشر، یہی نصف عشر، یہی عمر ابن عبدالعزیز، یہی میرے پیغمبر کے امتی اور خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنے والے، اسی پہ عمل کر کے انہوں نے دنیا کو دکھایا تھا دینے والے ہاتھ تو ہیں مگر لینے والا کوئی نہیں ہے۔ زکوٰۃ ختم نبوت کے عقیدے پہ ایک پختہ دلیل ہے۔ لائیے بات روزے پہ لیجئے جناب، اس میں ٹائمنگ زیادہ ہے۔ اگر روزے گرمیوں میں آئے تو ٹائم 5 گھنٹے ہونا چاہیے، سردیوں میں آئے چلے 10 گھنٹے کا روزہ مناسب ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات تھی بیان کی جاتی، نقطہ اعتراض دیا جاتا، ٹائمنگ ایسی ہے اس کو جناب فجر سے نہیں طلوع شمس سے شروع کر لیا جائے۔ فجر بہت پہلے ہے، لہٰذا جب سورج طلوع ہو تب کھانا پینا روکا جائے۔ جناب مغرب کا ٹائم بڑا لمبا ہے، جب اذان ظہر ہو تو چلے کھا پی لیا جائے۔ نقطہ اعتراض تو رکھا ہوتا، کوئی دلیل تو دی ہوتی، کوئی لاجک تو بنائی ہوتی، کچھ کہا تو ہوتا، پھر آسمان سے وہی لانے کی ٹیچی فرشتے کی اور پھر اس کے بیانات اور خطابات کی، پھر اس کے جو ہے وہ تجاہل بھرے جملوں کی اور حفوات کی ضرورت میں کہتا کہ چلیں گزارا ہے، کوئی دلیل بنتی ہے، کچھ نہ کچھ تو لاجک ہے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ حضرات روزے کے حوالے سے اللہ نے جو اجر بتایا تھا محبوب نے پہنچایا تھا اور اصحاب نے محفوظ کر کے حدیث کی شکل میں امت تک دیا تھا، محدثین نے اس کو کتابوں میں نقل کیا تھا۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، اس کے اندر کوئی کمی بیشی تھی بیان کی جاتی کہ جناب اس کا جو ہے وہ اجر زیادہ بیان کر دیا گیا، اتنا ہے نہیں ہے، وضاحتیں اور ہونی چاہیے تھی، تو کر بھی دیتا کروا بھی دیتا۔ میں کہتا کہ چلے کچھ کیا ہے، لیکن وہی لے کے کاپی کر کے میں اگر حج کو دیکھوں، ایک ایک عمل کو دیکھوں، احرام میں کمی ہے تو بول دیتا، اگر جو ہے میقات غلط مقرر ہوئے تھے کوئی نئے مقرر کر دیے جاتے، بیت اللہ کے طواف میں کوئی کمی تھی بیان کیا جاتا، اگر حجر اسود کے چومنے میں مسئلہ تھا اظہار کیا جاتا، صفا مروہ کی سائی میں کوئی پرابلم تھی کوئی ذکر تو کرتا، حضرات ٹنڈ نہیں کروانی چاہیے تھی، بالوں کا اسٹائل اور ہونا چاہیے تھا، بیان تو ہوتا، پھر کوئی مرزا دے جاتا میں مان لیتا، یا حج کے دنوں میں مینا جاتے ہوئے رکنا مناسب نہیں تھا، جگہ بدلی ہوتی، عرفات مناسب نہیں چینج کی ہوتی، یہ مزدلفہ کا رات کا رکنا یہ صحیح نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی اور متبادل آلٹرنیٹ انتظام کیا ہوتا میں مان لیتا، لیکن ہوا ایسے ہے اسلام کے 5 ارکان کے اندر کوئی بھی نئی چیز لائی نہیں گئی اور قرآن کے اوپر اعتراض کے بغیر یہ سیٹ اپ چلایا گیا۔ لہٰذا الحمدللہ دین اسلام پورے کا پورا مکمل کا مکمل اکمل و اشمل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا آل الحدیث کا اعلان ہے، اسلام کا ایک ایک رکن اس کی ہر ضرورت کو محمد رسول اللہ پورا کر کے اس پہ ختم نبوت کی مہر لگا گئے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک چلے گا تو یہی چلے گا۔ اور حضرات بات ایمان کی ہو، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان، ان 6 ارکان کے کہا جا سکتا ہے نا۔ ہماری پہلے مسجدیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی مسجدیں، درمیان میں پلر دیے ہوئے، ستون دیے ہوئے، صفوں میں رکاوٹ بنتی تھی، جدت آتی گئی، لوگوں نے اوپر بھیم کر دیے، نیچے سے پلر اٹھا دیے، بڑے بڑے سائز کی مسجدیں، لیکن ان کے اندر اب ستون نظر نہیں آتے۔ کہا جا سکتا تھا اسلام کے ارکان اتنے زیادہ ہیں کم کر دیے جائیں، ایمان کے ارکان 6 ہیں ان کو کم کر دیا جائے۔ ہاں کوئی بتایا تو ہوتا، نقص نکالا ہوتا، ملائکہ کو مانے تو یہ پرابلم، کتابوں کو مانے تو یہ مسئلہ، انبیاء کو مانے تو یہ پرابلم، ہاں آخرت کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تقدیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا ہے تو اس میں یہ کمی تھی ہم پورا کرنے جا رہے ہیں، آئیے ہمارا ساتھ دیجئے۔
کراچی کو محسوس ہوا نا سڑکیں چل رہی ہیں تو جسے جنگلہ بس کہا جاتا تھا آج اس کی ضرورت کراچی کو محسوس ہو رہی ہے. بنایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اعتراض اٹھا کے ضرورتوں کو پیش کر کے جدتیں لائی جاتی ہیں. اگر تو نے کوئی جدت لانی تھی بتاتا تو صحیح کہ یہ کمی ہے. آئیے میں کتاب الطہارہ کو لیتا ہوں. سارے فقہا نے اپنی کتابوں کا آغاز کتاب الطہارہ سے کیا. ہم کہتے ہیں لا، اگر ضرورت تھی ختم نبوت نے جو مسئلے بیان کیے تھے، تیری طہارت پوری نہیں ہو رہی تھی، 3 پتھروں سے نہیں ہو رہی تھی، استنجے سے نہیں ہو رہی تھی، پانی سے نہیں ہو رہی تھی، تو نے کیوں نیا اسٹائل دینا تھا؟ اعتراض اٹھاتا، کئی کتاب میں لکھتا، تحریر میں لاتا، تقریر میں بیان کرتا کہ مسلمانوں سنو، تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو استنجے کا طریقہ دے کے گیا وہ لوٹے سے نہیں ہونا چاہیے، چلے پائپ میں بدلو. تو نے لکھا ہوتا شاور مسلم شاور سے نہیں ہوتا، اس کو اور اسٹائل میں کیجئے. وہ بائیں ہاتھ سے کہہ کے گئے ہیں، نہیں نہیں یہ بنتا نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے کیجئے. ہاں وہ اتنے پتھروں سے کہہ کے گئے ہیں، یہ پتھر سے بنتا نہیں ہے، انہوں نے گوبر ہڈی سے منع کر رہا ہے، اس میں حرج کوئی نہیں. کچھ کرتے تو صحیح، کیا بھی نہیں. دعویٰ بھی یہ ہے کہ جناب ختم نبوت کا دروازہ کھلا ہے اور یہ عقیدہ درست نہیں ہے اور پیغمبر آ سکتے ہیں، وہی اتر رہی ہے اور یہ پیغمبر ہے. اور لوگوں اللہ کا شکر ہے، بات طہارت کی ہو تو ختم نبوت سے آخری ورژن، بات وضو کی ہو ختم نبوت سے آخری طریقہ کار، بات غسل کی ہو. کہتے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ دیا ہے کہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے سوچا جائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، بایاں قدم رکھا جائے، بسم اللہ پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھا جائے، اور پھر اپنے آپ کو جسم میں جہاں کوئی مواد لگا ہے دھویا جائے، پھر وضو کیا جائے، پھر سر میں 3 چلو پانی ڈالا جائے، مساج کیا جائے، پھر دائیں سائیڈ پہ پانی ڈالا جائے، پھر بائیں سائیڈ پہ باہر نکلتے ہوئے قدم دھو لیے جائیں. اگر یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، ختم نبوت نے جو بیان کیا تھا اور مسلمانوں کی 2 ماؤں نے جو 2 طریقے بیان کیے تھے، اگر ان میں کوئی نقص یا کجی یا ٹیڑھ پن یا ان کے اندر کوئی کمی تھی اور جدت کی گنجائش تھی، تو نے بیان کری ہوتی، لاجک دی ہوتی، میں پھر بھی مان لیتا. لیکن یہ کر بھی رہا ہے، لے بھی رہا ہے. غسل کا طریقہ ختم نبوت کے ساتھ کامل و اکمل و اشمل. حضرات اگر شادی کا طریقہ، نکاح کے طریقے پہلے بھی تھے، کوٹھوں پہ جو ہے وہ جھنڈے لگے ہوئے، دنیا آ رہی ضرورتیں پوری کر رہی. نکاح کا طریقہ یہ بھی تھا کہ ایک عورت کو بھیج دیا جاتا، دوسرا جس کو اچھا سمجھا جاتا اس کے گھر اس کے ساتھ چھوڑا جاتا، وہ کچھ ایام گزارتی، حاملہ ہوتی تو لائی جاتی. اور اسی طرح یہ بھی طریقہ تھا، ایک عورت 10 لوگوں کو بلا لیتی، جب بچہ جنم لیتا اس کے بعد جس کے ذمہ چاہتی لگا دیتی. طریقے تو چل رہے تھے، مگر ختم نبوت والی مہر کس طریقے پہ لگی کہ ولی ہو لڑکی کا اور لڑکے کی طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ، 2 عادل گواہ ہوں، حق بار لگ جائے، یہ نکاح ہے، ایجاب و قبول ہے، اس کے ساتھ ولیمہ ہے. اگر اس میں کہیں کمی تھی تو اٹھ کے کہتا جناب یہ ولی والی شرط ہاں یہ مناسب نہیں لگ رہی، لڑکے کے ساتھ گواہوں کا چکر مناسب نہیں لگ رہا، یہ ایجاب و قبول کا معاملہ درست نہیں لگ رہا. جہاں من آئے، جب من آئے، جس وقت آئے تو میں جدت لانا چاہتا ہوں. کچھ تو بتایا ہوتا، کچھ تو کہا ہوتا، کوئی معاملہ اپنے بچے یا بیٹی کے نکاح کے ساتھ جوڑا ہوتا یا اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا ہوتا. میرے محبوب نے جو بیان کیا ہے وہ عمل کر کے دکھا دیا ہے، اسوہ بنا دیا ہے، تحریر بھی دے دی ہے، تقریر بھی دے دی ہے، اقوال بھی دے دیے ہیں، اعمال بھی دے دیے ہیں، اور اکمل و اشمل بنا کے ختم نبوت کے ساتھ نکاح کا معاملہ دے دیا. حضرات میرے پیغمبر نے منڈیاں دیکھی، اس کی انسپیکشن کی، آپ نے اصول دیے، حلال اور حرام بتایا کہ بیوع حلال کون سی ہیں، حرام کون سی ہیں. سود حرام ہے تو سبب یہ ہے، کاش کوئی اٹھتا کہتا کہ سود کو حرام کر گئے، حرام نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اس میں یہ شک بیان کر گئے اس شک کو نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اپنے چچا جناب عباس کے سود کو بالکل ڈی ویلیو کر گئے.
ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ یہ ختم نبوت سے مسئلہ دے گئے کہ اگر سچی توبہ کری ہے تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، راس المال تیرا ہے. تو نے کوئی تو شک نہیں بیان کی ہوتی، لیکن میں نے پڑھ کے دیکھا ہے نہیں ملا کچھ ایسا. حضرات یہ ساری چیزیں دیکھتے چلے جائیے، شریعت کو پڑھتے چلے جائیے. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکا ہے، کہا گیا کہ قرآن سچا نہیں، قرآن کو چھوڑ دو، یہ مرزا کا کلام لے لو، یہ حدیث ٹھیک نہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، مرزا کی باتیں لے لو. ہاں یہ جو ہے عقیدہ ختم نبوت صحیح نہیں ہے، نئی وحی کے تقاضے لے لو، بتایا کچھ بھی نہیں لیکن ٹیچی فرشتے کی مان لو، جبریل سے بڑھ کر کے اس میں کوئی خوبی تھی جو اس کو مان لیا جائے. اہل بیت کے اندر یہ مسئلہ ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. اعتراض پہ اعتراض ہے، انبیاء میں یہ پرابلم ہے، عیسیٰ علیہ السلام میں یہ مسئلہ ہے، اور جناب اللہ کی توحید کے اندر یہ ہے. تو نے بتایا ہوتا نا کہ جو اللہ کے بارے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے، ذات کے بارے میں، بات کے بارے میں، یا اس اللہ کی الوہیت کے بارے میں، یہ بیان درست نہیں ہے. اعتراض یہ بنتا ہے یہ وضاحت صحیح نہیں ہے، یہ وضاحت بدلنی ہے، یہ شک درست نہیں ہے، اس کو چینج کرنا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کا جملے میں واحد درست نہیں، میں بدلنا چاہتا ہوں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں یہ احد کا لفظ نہیں بنتا تھا، اس میں یہ پرابلم ہے. اگر ایسا تو کچھ نہیں لا سکا تو پھر میں دعوت دیتا ہوں اپنی کتابوں کا مطالعہ کر اور پڑھ، اور پھر سے ایک نئے سرے سے عدالت کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ بندہ بن کر کے کبھی تنہائی میں پڑھ. وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتی. اور میں آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے عوام الناس سے بھی مخاطب، ان سے بھی مخاطب، علماء سے بھی مخاطب، سیاست دانوں اور حکمرانوں کو بھی مخاطب کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والے ملک اس کے سربراہ ہیں. رب نے طاقت دی ہے، قانون دیا ہے، قلم دیا ہے، اللہ نے افراد دیے ہیں، آپ کو اتنے لوگوں کے ووٹ دیے ہیں، تو آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، آپ کی جو ذمہ داری ہے پیغمبر والی نماز، پیغمبر والا دین، پیغمبر والی شریعت، ریاست مدینہ والا جو ہے وہ سیٹ اپ، اس کو رائج کیجئے. یہ موقع بار بار نہیں ملتے، اگر کمی بیشی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تجدید نیت کیجئے، نئے سرے سے اٹھئے اور اپنے قانون کو، اپنے قاعدے کو، اپنے قلم کو جس میں پاور ہے، اپنے ایک ایک اسلحہ جس میں رب نے طاقت رکھی ہے، اسے استعمال کیجئے پیغمبر کے دین کے لیے، اس کے پھریرے لہرانے کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے. جیسے زمینی سرحدوں کی حفاظت کا اعزاز آپ کو ملا ہے، اللہ دینی سرحدوں کی حفاظت کا اعزاز بھی دے دے. جیسے ملک پاکستان کا دشمن وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں اور ہم اسے چن چن کے ڈھونڈ کے منطقی انجام تک پہنچا رہے ہیں اور وطن عزیز کی دھرتی کو پاک کر رہے ہیں، ایسے ہی دین کے دشمن، توحید کے دشمن، شریعت کے دشمن، عقیدہ ایمان کے دشمن اور اسلام کے دشمن، عقیدہ ختم نبوت کے دشمن، اور جتنے بھی میرے محبوب کی آل کے اور اصحاب کے دشمن ہے، ان کو لگام دے کے، ان کو کنٹرول کر کے حق کا بول بالا ہونا، یہ آج ذمہ داریوں میں شامل. کل قیامت کے دن حساب ہونا ہے، قبر میں پوچھا جانا ہے ما دینک، کس دین پہ زندہ رہا، کس دین کی دعوت دی، کس دین کا پرچار کیا، کس دین کو آگے پھیلایا، کس دین کو لے کر کے تو نے اپنی زندگی کے سسٹم چلائے. من ربک، کس دین کے مطابق تو نے اپنے رب کس کو مانا، مشکل کشا کس کو مانا، حاجت روا کس کو جانا، بگڑی بنانے والا کس کو مانا، جبی سائی کس کے در پہ کی اور سر کس کے در پہ جھکایا. من نبی، اور دین کی خبریں کس سے لی، ختم نبوت کا جو ہے وہ سرخیل کس کو مانا، امام کس کو مانا، امام الانبیاء کسے جانا، لیڈر کس کو جانا، پیشوا مقتدا کس کو مانا اور رہبر و رہنما کس کو جانا، کس کا اسوہ قدوہ لیا، کس کی سیرت کے اوپر تو نے زندگی گزاری. وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. اہل حدیث کی دعوت یہ لڑنے بھیڑنے کی صرف نہیں ہے، اہل الحدیث کی دعوت خالص ایمان کی دعوت، خالص یقین کی دعوت، خالص اتقان کی دعوت، صحیح اسلام کی دعوت، ختم نبوت کی دعوت، پیغمبر کی جو ہے وہ احادیث کی دعوت، صحیح احادیث کے
پرچار کی دعوت اور حق کی تبلیغ کی دعوت، ایمان خالص کی دعوت، اور لوگوں پھر اس رستے میں آنے والی تکالیف کو کچھ نہ سمجھنے کی دعوت، ڈٹ جانے اور جم جانے کی دعوت۔ موت تو آنی ہے ایک دن، لیکن وہ موت جو حق کے لیے لڑتے ہوئے آ جائے شہادت کہلاتی ہے۔ اللہ ان مرتبوں سے سرفراز کرے، رب میرے وطن کے چپے چپے کی حفاظت کرے، رب میرے ملک کے بچے بچے کی حفاظت کرے، اللہ عالم اسلام کو عظمت اور عروج بخشے، اور ہمارے اندر پائی جانے والی کمی بیشیاں اللہ ان کو دور فرمائے۔ آج کی اس کانفرنس کے بانیان اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے، رب ان کی قبروں کو منور کرے، اور جو زندہ سنبھالے ہوئے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے، اللہ اہل و عیال مال دولت اولاد میں رب برکتوں سے نوازے۔ اس مجلس میں پنڈال میں آنے والے، دور دراز علاقوں میں بیٹھ کے پوری دنیا میں سننے والے، اللہ سب کو وہ جاندار عقیدہ، شاندار ایمان اور ختم نبوت کا جو ہے وہ پہرے دار بنائے، اور اصحاب رسول کا وفادار، آل رسول کا حیادار بنائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔